السلام علیکم، خبرزار میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال۔ خواتین و حضرات، آج شو کا آغاز کریں گے فلم، کتاب اور لوگ سے، اور آج کے مہمان ہیں فلپینز کی دو انتہائی بدنام زمانہ شخصیات، دونوں میاں بیوی ہیں، فردینند اور امیلڈا مارکوس۔ کیا حال ہے جناب آپ کا؟ جی میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ سنیے کیسے ہیں؟ آپ دونوں میں سے فردینند کون ہے؟ انو کی لگتا ہے؟ مجھے تو دونوں ایک جیسے لگ رہے سر میں ایگا کی کرتے پہ اے بھائی اور میری بیوی نے۔ امیلڈا آپ ہیں؟ جی امیلڈا میں ہوں۔ اچھا، اتنی موٹی ہٹی کٹی ہونے کے باوجود آپ چیز اور چاکلیٹ بڑے تواتر سے کھایا کرتی تھی، کیا وجہ؟ چاکلیٹ تو میں اتنی کھاتی تھی میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ کیوں کھایا کرتی تھی؟ مجھے پسند تھی، میں کھاتی تھی، اس میں کسی کو پابندی ہے کہ میں نہیں کھاؤں گی؟ اچھا اتنا بحث نہیں کرنی، اے من کٹے گا۔ آپ کو کٹے گی، اگر کٹے گی بھی، ویسے تو کیوں کٹے گی؟ سوال یہ ہے کہ وہ آپ کی بیوی ہے۔ وہ آپ کا بیوہ ہے۔ کانوں نہیں پتا آفتاب صاحب، پتہ نہیں کیڑا جرم کر بیٹھا میں۔ کی گئے میں میں اپنے جرائم دی گل کردا پیا۔ یہ انتہائی کرپٹ حکمران تھا۔ اس کے دور میں فلپینز کے قرضے میں 70 گنا اضافہ ہوا۔ یہ جب ملک سے فرار ہوا ہے، اس کے گھر سے یوں چیزیں برآمد ہوئیں جیسے کسی چور، اچکے اور ڈکیت کے گھر سے ہوتی ہیں۔ اس کی بیگم صاحبہ جو اس وقت ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، ان کی کلیکشن میں تقریباً 1000 بڑے کلاسی قسم کے جوتے تھے، 800-900 بیگز تھے، ہیرے کی انگوٹھیاں تھیں، رولیکس گھڑیاں تھیں، 1 درجن مرسیڈیز بینز تھیں ان کے پاس، اپنا طیارہ، اپنا ہیلی کاپٹر، اور تو اور یاٹ بھی اپنی تھی۔ یہ دیکھو بیڑی گل ہے، تمہارے باپ کا مال تھا یہ؟ کرپشن کی تھی سی نے، اور جہاز رینٹ تے دیندے سن۔ کرپشن سے اتنا کچھ ہو سکتا ہے، اور کہاں سے ہونا ہے؟ اور یہ آج کی بات نہیں، یہ 70s 80s میں اس طرح کی زندگی انجوائے کر رہا تھا، اور قاتل ہے۔ تقریباً 3200 لوگ اس کے دور میں مرڈر ہوئے، اور ایک انتہائی قیمتی آدمی اکینو، اس کو ایئرپورٹ پہ جہاز سے اترتے ہی مار دیا گیا۔ یعنی مارکس مین پہلے سے بیٹھا ہوا تھا، کتے کی موت مرا ہے پھر یہ۔ اتنی جائیداد، یعنی 5 سے 10 بلین ڈالرز کا ٹیکہ اس نے اپنے غریب ملک کو لگایا، اور مرا گردے کی درد، پتھری، سر دل اور پھیپڑے بھی تو تھے۔ جنہاں لوگوں نے مال کھادا انہوں بیماریاں وڈیاں ہی لگ دیا ہیں۔ خاص طور پہ عارضہ قلب میں یہ ضرور مبتلا ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ جب آپ اپنی ماں کو روب کر رہے ہوتے ہیں نا، اور بیمار ماں کو، جس کے پاس بہت مشکل سے تھوڑی بہت جمع پونجی جس سے وہ اپنے لیے دوائی لے سکے اور گھر کا گزارا کر سکے، جب آپ وہ پیسے چرا کے عیاشی پر خرچ کر رہے ہوتے ہیں، آپ جتنے بے ضمیری کیوں نہ ہو، پھر بھی پرکنگ ضرور ہوتی ہے، اور سزا کا یہ سلسلہ یہیں سے شروع ہو جاتا ہے۔ کیونکہ کانشنس کی پرکنگ، یہ غلط ہے، کہتے ہیں بے ضمیر بندہ جب ہو جائے تو پرکنگ ہوتی رہتی ہے، آپ اس کی طرف دھیان نہ دیں، یہ ایک الگ بات ہے۔ اور یہ جب مرنے لگا تو اس نے کہا مجھے اپنے ملک میں دفن ہونے دو، میں 90% تمہیں دے دیتا ہوں سب کچھ۔ تو فلپینز والوں نے کہا ہمیں تمہاری ڈیڈ باڈی کی ضرورت نہیں ہے، اس غلاظت سے، اس آلائش سے ہم نے اپنے ملک کو پاک رکھنا ہے۔ اس کے بعد تو پھر میرا خیال ہے کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ اے کوئی میں ماڑی گل تو نہیں کی تھی، ساری چیزاں لے لو بھئی اتنے دفن ہوندے، تواڈے قرآن تے یہ بھی نہیں کرتے پے۔ یہ باجی کی میں مری؟ یہ باجی ابھی نہیں مری، یہ باجی ابھی زندہ۔ نانی منوسیت اے تے جو پھردا پیا ہے۔ باجی آج کل ضمانت پہ ہے، اسے 48 سال قید کی سزا ہو چکی ہے، جو 77 سال بھی ہو سکتی ہے، جو 77 بھی ہو سکتی ہے، لیکن آج کل ضمانت پہ چل پھر رہی ہے۔ لیکن کیا زندگی ہے؟ دیکھو، اپنی آنکھوں سے اپنا انجام دیکھنا، یعنی زندگی ہے کہ ایک ایک لمحہ ہاتھ سے سرکتی جا رہی ہے، وہ اربوں ڈالرز آپ کے کسی کام کا نہیں۔ تو زندگی کی بے ثباتی بندہ جب خود دیکھ لے کہ یار یہ تو اتنی چھوٹی سی اننگز تھی، کیا اس کے لیے اتنا تردد کیا تھا؟ جی سر، ان کی عادتیں تو ہمارے حکمرانوں سے ہی بہت ملتی ہیں۔ ہمارے حکمرانوں سے نہیں، حسنی مبارک سے بھی ملتی ہیں، صدام حسین سے بھی ملتی ہیں، اور خاص طور پہ اس کا بیٹا عہدے، اس سے بہت ملتی ہے۔ دنیا کے ہر کرپٹ شخص کی عادت یہ یونیورسل ہے۔ جیسے بدکاری کی ذلت اور اس کا تلذذ یونیورسل ہے نا، ہر جگہ پر ایک جیسی لذت اور ایک جیسی ذلت اور ایک جیسا انجام، بالکل اسی طرح کرپشن بھی ایک ہی طرح کا انداز رکھتی ہے۔ آپ کو ٹھیک لگا؟ یہ محترمہ کے بارے میں ذرا سن لیجئے کہ جہاز نے ٹیک آف کیا، غریب ملک
3rd क्लास खजाना, मईशत बर्बाद। तो घंटे बाद ख्याल आया कि मैंने तो चीज ही नहीं खरीदा, जहाज मोड़ो। रोम से चीज ना खरीदे बंदा। तो मुझे वो भिंडी तोरी याद आ रही जरा। वो और बिरयानी भी थी मरी वाली, जो इस्लामाबाद से मरी हेलीकॉप्टर वो में तो जाती थी। नवाज शरीफ साहब के साथ मंसूब है ना ये मामला। भिंडी तोरी के शौकीन चूंकि दूसरे भाई साहब थे। शहबाज शरीफ नहीं नहीं, जरदारी साहब। ਇਹ ਸ਼ਬਾਸ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਪਿੰਡੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੈ। हर एक का कोई ना कोई शौक तो होता है ना। लेकिन खाने पीने में भिंडी, चने की दाल, चने, काले चने, माश की दाल, ये जरदारी साहब का बहुत मोस्ट फेवरेट है। पेरिस तशरीफ ले गए प्राइम मिनिस्टर के साथ, बेनजीर भुट्टो के साथ। पूरा पेरिस छान मारा, भिंडी तोरी का सुराग कहीं नहीं मिला। तो चूंकि मुसर थे, मर्द अव्वल थे, खुश करने के लिए ये जो चापलोस कासालेस होते हैं, उनका जनाब PIA की फ्लाइट जो मोरक्को से आ रही है उसे कह दिया गया, वो थोड़ी देर डिले का शिकार है। 3-4 घंटे फ्लाइट डिले हुई और मराकश से भिंडी वो फिर पेरिस पहुंची गई। और शुक्र है कि सिर्फ जरदारी साहब थे, नवाज शरीफ होता है तो कहते कि खानसामा भी मेरा पाकिस्तान से मंगवाओ। वो पुट की बोटियां बीच में डालेगा। भिंडी तोरी का तो फिर मजा ही तब है ना। तो आपके सरबराहों ने ये कुछ किया, अगर मैंने वहां से चीज खरीद लिया तो क्या जुर्म की? पायलट तो जहाज मोड़दा नहीं सी, फिर भाई होरां ने उनको कुटिया है। असल साडी प्यार दी शादी है। अच्छा, रोनाल्ड रेगन आप में बड़ी दिलचस्पी लेता था। असल में बात पता क्या है कि उसको हल्का सा रक्स आता था, मैं उसके साथ थोड़ा सा रक्स करती थी। इन्हू नम रात नू जानदू नू रक्स आउंदा नहीं, मैं किधर जावां? तो आप उनकी बेगम से नैन्सी के साथ नाचते। नैन्सी बड़ी डिसेंट सी थी। उस खमचर दी ना कौन नचदा? सर पागल तो नहीं तुसी? अच्छा जी, ये वकील थे बाय प्रोफेशन और हर जुर्म से निकलने की राहें खुद सजेस्ट करते थे। है जी कि भाई इसका तरीका ये हो सकता है। इनके जुमला शौक आप देख लेना क्या क्या थे। मतलब सरे फहरिस्ता अपने मुखालफिन को इलेक्ट्रिक शॉक लगाते थे। हाय हाय और क्या वजह क्या है? अच्छा वो बाज नहीं सी आंदे, होर कोई मेरा बा लाइन सुपरिटेंडेंट नहीं सी। ये सुझाव दिओ तो देखो ना, याद कीता ना तुसी मैनू ते मैं आया बैठा। हाय हाय। अगर ये काम ना कीते होंदे कित्थे याद करदे? तुम पता है इस वक्त कहाँ बैठे हो? हाँ जी, दोज़ख में। इससे शादी करके ना मेरी तो अजाब में मैं आ गई। वो जफर इकबाल साहब का शेर याद आ गया, कोई किसी को हस्बे आरजू न मिला। यहाँ किसी को भी कुछ जड़ा मैनू याद है मैं तो वो सुनाऊना। अच्छा जी सुनाए। यहाँ किसी को कोई हस्बे आरजू और न यहाँ किसी को भी कुछ जो भी मैं हजूर सुन लो भाई, मुड़ मैनू कुटदा है। ये भैया किधर से हो गया? मैं इन्हू प्यार ना लाखदा। यहाँ किसी को भी कुछ हस्बे आरजू कुछ ना मिला हस्बे आरजू न मिला, किसी को हम न मिले, हमें कोई न मिला, और हमको तू ना मिला। मैं जो कहता हूँ वही है। ये तेन कुछ नहीं मिलया, फैलिया जी है। ये तो अब मैं थोड़ी सी हेल्दी हो गई। पहले तो बड़ा स्मार्ट होंदा। नहीं, वैसे पहले वाकई बड़ी हैंडसम होती थी और बड़ा ताज पहना करती थी, हीरे का ताज। और इसका सिर्फ एक हीरा $5 मिलियन का था। $5 मिलियन के हीरे ने क्या दिया तुम्हें? अल्लाह ने देखो तुम्हारा क्या अंजाम किया कि अपनी आंखों से अपना हाल देख रही हो तुम। अच्छा मैंने एक गल दस, तो वैसे तो बड़ा चलाक बनना ने, एक मेरे सवाल का जवाब इधर मेरे लिए। अच्छा जी जी। जिंदगी नू रीडू नहीं किया जा सकता। वाह 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 वाह, ये वो बात है कि जो सबसे पहले मुजरिम कहेंगे रब्बे करीम से कि एक मौका और दे दो, ये सारा जो किया इसको डिलीट कर दे। इसको एडिटिंग की जबान में कहते हैं कंट्रोल Z। सर वो की हुंदा है? कंट्रोल Z होता है जब आप बहुत सारी तब्दीलियां कर लें, एडिटिंग कर लें और फिर आपको ख्याल है कि नहीं ये सारा कुछ जो किया गलत है, इस पर पानी फेरें और नए सिरे से करें, उसको कंट्रोल Z दबा देते हैं कि बिल्कुल फैक्ट्री हालत में आ जाए और फिर से हम काम करें। तो उस वक्त अल्लाह ताला फिर इन्हें यही कहेगा कि अब तुम्हारे पास मौका नहीं है, गुंजाइश नहीं है। आखिरी दिन तक मैंने तुम्हें गुंजाइश दी थी कि तुम तौबा कर सकते थे। जिंदगी जब गुजर चुकी हो, मेरी अजय कितने गुजरी है, मैं पहले ये क्लियर कर चुका हूं, कई दफा हम डिस्कस कर चुके हैं। अल्लाह का उसलूब यही है कि आप तौबा करें, माफी मांगना आपका काम है, माफ करने वाला वो है। 200 साल के भी हो जाएं, आखिरी लम्हे पे आप तौबा कर लें, अगर उसने माफी देनी है तो वो दे देगा। लेकिन स्टाइल उसका, उसलूब उसका, उसकी बताई हुई बातों से समझ यही आता है कि एक खास स्टेज के बाद कहते हैं ना, वेले दी नमाज कवेले दी टकरा, ये कवेले की टकरे हैं जो ये आप कह रही है कि जिंदगी रीडू। ये तो आखदी पे ना, मैं तो वो भी नहीं सी आखिया। तो इसलिए कि तुम तो एक मखबूतल हवास शख्स थे ना। अच्छा, ये जो करप्शन में इंतहा क्रॉस कर जाते हैं, ये नॉर्मल हो ही नहीं सकते।
یعنی جس کو اپنی ریکوائرمنٹ کے لیے 10 کروڑ روپیہ چاہیے, 50 کروڑ روپیہ چاہیے, وہ 50 ارب جب کمائے گا تو اس سے سمجھ نہیں آتی کہ وہ پاگل ہے. جیسے بڑی سیدھی سی بات ہے, اکنامکس کے اسٹوڈنٹس جو بیٹھے ہیں سمجھیں گے کہ ایک چیز ہے لا آف ڈیمینشنگ ریٹرنز, وہ اپلائی ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ ایسے بدذات ہیں کہ جو تم نے اول تو اسے کھے کھانے کے مترادف کہتے ہیں, یہ غلاظت ہے, گند ہے جو تم دونوں کھاتے رہے ہو اور تمہاری اولاد بھی کھائے گی, لیکن اسے ایک حد تک رکھو, اس سے تجاوز کیوں کرتے ہو؟ اب اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ اگر آپ $1,00,000 کی کرپشن کریں تو آپ نے ایک بچھو اپنے کمرے میں رکھ لیا, آپ نے $10 ملین کی کرپشن کی تو ایک سانپ رکھ لیا, آپ نے $100 ملین کی تو 2 بڑے سانپ رکھ لیے. آپ کیوں نہیں 3-4 بچھوؤں سے گزارا کر لیتے؟ کیونکہ ایک لائف ٹائم اسی کا متحمل ہو سکتا ہے, اس سے زیادہ نہیں. ویسے گل تو تھوڑی میرے دل لگی, لیکن ہن کی فائدہ؟ اب کوئی فائدہ نہیں. یہ میں آپ کی وساطت سے, اپنے ان دوستوں سے, اپنے ہم وطنوں سے, اپنے لیڈروں سے, مختلف پارٹیوں کے قائدین سے گزارش کر رہا ہوں کہ اب بھی وقت ہے, بچھو گھٹاؤ, اپنے بچھو گھٹا لو, اپنے سانپ گھٹا لو. امیلڈا اور مارکوس بننے سے بہتر ہے کہ چند کاکروچز سے گزارا کر رہو, زندگی تو اتنی سے رہ گئی ہے. یہ مرا کیسے تھا؟ یہ ایک انٹرسٹنگ سٹوری ہے. فلپینز دیکھا جائے تو امریکہ کی واحد کالونی ہے. امریکہ کہتا ہے ہم نے کبھی کالونائز نہیں کیا, لیکن وہ اپنا روزہ توڑ چکا ہے, اس نے قسم توڑی ہوئی ہے. یہ 19ویں صدی کے اواخر میں 1890s میں انہوں نے اسپین سے یہ حاصل کی اور اس کو اپنی کالونی بنا کے رکھا. جب یہ یہاں سے بھاگا ہے, ان جیسوں کو جائے پناہ ہمیشہ امریکہ میں ملتی ہے, یا امریکی سیٹلائٹس, ان کے طفیلی سیارے انہیں پناہ دیتے. جیسے شاہ ایران تھا, اپنے ملک سے بھاگا تو امریکہ نے جہاں مناسب سمجھا وہاں اس کو سیٹل کر دیا اور وہیں وہ مرا. یہ ہوائی میں مرا تھا. ہوائی امریکی ریاست ہے ہوائی. اسی طرح یوگینڈا کا ایدی امین, وہ سعودیہ میں مرا تھا. اب یہ جو گماشتے پال رکھے تھے امریکہ نے, ان میں سب سے خطرناک صدام حسین تھا, اس کا بیٹا خاص طور پہ اودے. حکمرانوں کی تاریخ جب آپ دیکھتے ہیں ماڈرن دور میں تو اس سے زیادہ گھٹیا بندہ آپ کو نظر نہیں آئے گا. یعنی آپ حکمران ہیں, آپ صدر کے بیٹے ہیں, اور آپ اس شکار پہ پریڈیٹر کی طرح نکلتے ہیں گاڑی میں کہ 14-14, 15-15 سال کی سکول گوئنگ گرلز مل جائیں تو انہیں اٹھا لیتے ہیں. یہ حرکتیں تو جرمنز نے نہیں کی تھی ورلڈ وار 2 کے بعد. فاتحین نہیں کرتے اس طرح جس طرح تم اپنے ملک میں کرتے رہے. پھر آپ نے انجام دیکھا, کیا انجام تھا اس کا. سر اس پر بھی ایک مووی بھی آئی ہے. ہاں جی, ڈیولز ڈبل, وہ ضرور دیکھیے. بہتر تو یہ کہ کتابیں پڑھیں, اس کی سوانح 1 سے زائد انگریزی میں بھی آ چکی, ایون اردو میں آ چکی ہیں. لیکن اگر کوئک چاہیے تو ڈیولز ڈبل بہت اچھی فلم ہے. اس میں صدام حسین اور خاص طور پہ اس کا بیٹا, وہ ایک دوست سیم اسی شکل دا, اسی کو ڈیولز ڈبل کہتے ہیں. لطیف یحییٰ اس کا نام تھا. سارے مریا بھلا کیویں اودے؟ مرڈر ہوا تھا, کتے کی موت مرا تھا. پیو دا صدام حسین. صدام حسین کی کہانی بڑی دردناک ہے. عنقریب ہم فلم کتاب اور لوگ میں صدام حسین کو ڈسکس کریں گے, اور یہ فلم بھی تھوڑی سی اس میں ڈسکشن کے اندر آ جائے گی. اس کو پھانسی دی گئی تھی, اور ایک غلط العام بات یہ ہے کہ اس کا سر الگ ہو گیا تھا دھڑ سے. اٹ واز ناٹ صدام حسین, اس کا ایک ساتھی تھا, وہ اتنا ہیوی تھا کہ اس کا سر اوپر رہ گیا اور دھڑ نیچے گر گیا. اس کی اہم بات یہ ہے کہ اس کی پھانسی حج والے دن ہوئی تھی. سر یہ ویسے مسٹر 10% کے نام سے مشہور تھا. اصل 10% تو یہ تھا, ہمارے تو ایسے خام خواہ بدنام ہوئے. باقی گل تھوڑی ٹھیک ہے, 10% میں سا, تواڈے ول تے 100% نے نا. یہ بھی بڑی حد تک درست ہے. آج کل جو کچے چٹھے نکل رہے ہیں اس حساب سے تو یہی لگتا ہے کہ بھئی 100% ہے. آخر کیا وجہ ہے, وہ کدھر گیا وہ سارا پیسہ؟ یہ $70 ارب بھائی کہاں خرچ کیے؟ ہوتا آدھے لگ گئے, آدھا کک بیک. اور ایسے ہم بے وقوف ہیں کہ اسی عطار کے لونڈے سے دعا مانگتے رہتے ہیں کہ بس بھائی آپ ہی ہیں, آپ ہی ٹھیک ہیں. اچھا میری بات سنیں. اچھا آپ کی بات بعد میں سنتے, پہلے سوال لے لیں. خاتون بات کرنا چاہتی ہیں. ٹھہر جانی ایڈی تینوں کہا دی کالی یہ شو بند ہونے لگا. اچھا میرے مہمانوں کے ساتھ آپ اس طرح میرے مہمانوں تو میں اتنے بھانے مانجن آئی ہیں, میں بھی مہمان ہی ہیں. تو بات پوچھ رہی ہے بھائی, من کٹ سے. اچھا بات سنیں, میں کوشچن لوں گا جی.
सर सुना है कि अमेल्डा के पास जूतों की बहुत लंबी चौड़ी कलेक्शन थी। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੱਸਣ ਡਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਕੋਮੇ 'ਚ ਸੀ। ਆਏ ਨਾ ਬਾਜੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦੀ ਸੀ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਂਦਰ ਕਿੱਲਾ ਖੇਡਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸ਼ੈ ਖੇਡਦੀ ਸੀ, ਬਾਂਦਰ ਕਿੱਲਾ, ਲੁੱਦਰ ਕਿੱਲਾ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਇਹੋ ਜੀ ਔਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਮਾਰ ਖਾ ਗਿਆ ਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਣੀ, ਤੁਮ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਏ। ਠੀਕ ਜੇ ਭਾਈ ਸਬਕੌਰ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਵਾਈਟ ਸੂਟ ਔਰ ਬਲੈਕ ਵੇਸਕੋਟ ਪਾਈ ਹੈ। ਕਬਰ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਕਾਕਰੋਚ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਤੇ $1 ਦਾ ਨਾ, ਇਹ 20 ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਆ ਜਾਂਦੇ। हम लेते हैं ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। ख़वातीन हज़रात, हमारा सेगमेंट है डिस्कशन, और डिस्कशन के लिए मौज़ूआत आज हमारे पास काफ़ी सारे हैं। अब्दुर्रहमान साहब, आप चाहें तो बिलावल की शागिर्दी डिस्कस कर लें। अच्छा, कुरैशी और तरीन का तनाज़ा भी बात कर सकते हैं। मुबैना तनाज़ा जो है उस पर ज़्यादा दिलचस्प और बेहतर गुफ्तगू हो सकती है, और बिलावल की वो जो शागिर्दी उस्तादी वाला मामला है वो बेकार सा, बेतुका सा है कि फजलुर रहमान ने कहा जी मेरी शागिर्दी में दे दें। ये बड़ी सेंसिबल बात मौलाना ने की कि ये बच्चा लूज कैनन बनता जा रहा है, पढ़ा लिखा है, सेंसिबल है। तकरीर जो कि कम कम लोगों को नसीब होती है उसमें यद तूला रखता है। फिर नवासा किसका है, बेटा किसका है? माँ की तरफ से। मतलब वैसे तो बाप की तरफ से भी उसने शुरूडिटी बाप से ली है, इल्म फजल से मोहब्बत, तारीख से लगाव, गरीब आदमी के मसाइल उनमें दिलचस्पी अपने नाना से ली है, और फोकस करना आर्टिकुलेशन के साथ वो अपनी माँ से लिया है। और तकरीर का फन नाने को भी बहुत आता था, माँ को भी बहुत आता है। सर कुछ तो फुफ्फो को भी लिया होना। हाँ, इस पे फिलहाल गुफ्तगू ना ही करें तो अच्छा है। नैब इसकी तरफ ज्यादा तवज्जो दे रही है। लेकिन शेख रशीद साहब कहते जी मैम मर गए। अरे इस पे जो जवाब दिया है ना बिलावल का, जवाब भी दिलचस्प है कि जी मौलाना जो बात कर रहे हैं वो एक पुरानी तर्ज के सियासतदान है, मैं उनकी बड़ी कदर करता हूँ। गोया वो 386 कंप्यूटर है तो मैं पेंटियम से भी आगे की चीज़ हूँ, तो इसलिए जो चिप मेरे अंदर लगी है वो ये इस हद तक दुरुस्त है कि आप मॉडर्न हैं, जदीद हैं, लेकिन सियासत का फन, हुक्मरानी का फन और जहांबानी का फन, पब्लिक डीलिंग का फन आज भी वही है जिसका प्रचार चांकिया कोतलिया किया करता था। उस दौर में भी कबले मसीह की बात है ये। हाँ जी, इसी तरह मामलात हैंडल किए जाते थे। नौजवान को इसकी समझ नहीं है। जहां तक शेख रशीद का ताल्लुक है वो सरासर मजाक के जुमरे में आता है। वो उन्होंने टिचकरबाजी की थी। लेकिन मेरा एक सवाल है जी, कि जरदारी का बेटा और मौलाना का शागिर्द क्या चीज बनेगा? ओए दो आदशाह जी, क्योंकि फजलुर रहमान इंतहाई ज़हीन आदमी है। एब्सोल्युटली। ये अगर किसी को गलत फहमी है ना कि मौलाना फजलुर रहमान एक आम से कोई एक सियासतदान, बल्कि जो मौलाना है वो सियासत से कहते, क्योंकि मौलाना हमारी सियासत में कोई बहुत बड़ा नाम पैदा नहीं कर सके, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान इंतहाई जीरक, चालाक, समझदार सियासतदान है। अब उनकी सियासत पर आप 36 किस्म के एतराजात कर सकते हैं, ये एक अलग मौजू है, लेकिन वो किसी भी तरह किसी ज़हीन तरीन सियासतदान से कम नहीं है। सर आपका इनकी पार्टी के बारे में क्या ख्याल है? मैं तो नहीं कभी किससे मिला ना, कोई इनके नजरियात के साथ और इनकी सोच के साथ को बहुत ज्यादा हमांगी मेरी नहीं, लेकिन हाफिज हुसैन अहमद की हद तक मैं बड़ा मद्दा हूं उनका। और क्या हिस्से मजा है उनके। लेकिन आजकल वो बड़ी देर से मैं देख रहा हूं खामोश हैं जी, शायद हैरत ज़दा है कि क्या से क्या होता जा रहा है मामला, लेकिन वो उनकी बजला संजी, हिस्से मजा, ये बिल्कुल वैसी जैसी पीर पगाड़ा साहब में होती थी। मेरा ख्याल है अब हम दूसरे मौजू की तरफ आ जाए। वो बहुत अहम है और देखा जाए तो आगे चल के अगर ये स्नोबॉल होता गया तो ख़तरनाक सूरत इख्तियार कर सकता है ये जहांगीर तरीन और शाह महमूद कुरैशी का मुबैना झगड़ा। लेकिन इमरान खान ने दोनों को स्नब किया है। नहीं, जाहिर है स्नब करना चाहिए था और बहुत पहले करना चाहिए था। पहले भी किया था, पहले भी किया था, लेकिन बहुत माइल्ड तरीके से। इसको बड़े धांसू तरीके से कहने की जरूरत है। और ये जो कल परसों किया गया उसका भी फॉलो अप चाहिए, क्योंकि ये हद से बढ़ता जा रहा है मामला। हालांकि मैं तरीन साहब के बारे में कोई बहुत उम्दा राय नहीं रखता, लेकिन शाह महमूद कुरैशी को ये अलाउंस जरूर देना चाहिए था कि एक ज़हीन शख्स
آپ کی پارٹی کا ایک لائل آدمی ساؤتھ پنجاب سے, جس کی وجہ سے بہت ساری سیٹیں آپ نے جیتی اور پھر آپ کے لیے بہت سی خریداری بھی کی, ہاں جی, بار برداری بھی کی, گلی گلی سر جہاز لے کے پھرتے رہے ہیں. مطلب جہاز کس کس چھت پہ نہیں اترا, جو میرے نصیب کا جہاز تھا کسی اور چھت پر اتر گیا, کسی اور چھت پہ اتر گیا. وہ حساب ہے. یہ میرا خیال ہے معاملہ زیادہ خراب ہوا گھوٹکی گئے نا, تو گھوٹکی میں ذرا ترین صاحب کی زیادہ ٹہل سیوا ہوگی. اب اس کو بھی مائنڈ کیا ہوگا شاہ محمود قریشی, زود رنج زیادہ ہے. اور یہ یاد رہے کہ شاہ محمود قریشی کے بارے میں ڈے ون سے یہ کہا جاتا ہے, جیسے چودھریز کے بارے میں یہ بات مستند ہے, بلا خوف تردید کی جا سکتی ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو دیکھ کر, اسٹیبلشمنٹ کا اشارہ دیکھ کر اپنی چال چلتے ہیں. حالانکہ گھوٹکی سر ان کی پیری مریدی ہے قریشی صاحب کی, بے شمار مرید ہیں اور بہت ووٹ لیے انہوں نے سندھ سے, لیکن یہ جو وہاں کے میزبان تھے, میزبان پہ بہت ڈیپینڈ کرتا ہے. مہر برادران, یہ مہر برادران نے ترین صاحب کو ذرا زیادہ اہمیت دے دی, وہ پولیٹیکل ریزنز ہیں. شاہ محمود قریشی کو یہ بات شاید پارٹی انٹرسٹ کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے نہیں کرنی چاہیے تھی. یہ دھیان ڈلوانے والی بات ہے نا کہ جی آپ تو توہین عدالت کا ارتکاب کر رہے ہیں پرائم منسٹر صاحب. اب دیکھ لیجئے گا انقریب کسی نے اٹھ کے, کوئی وکیل اٹھے گا جا کے وکالت نامہ پیش کر کے, جناب میں تو پٹیشن لے کر آیا ہوں, یہ تو ٹرائی ہونا چاہیے عمران خان کو. کیوں؟ اس بینچ میں چیف جسٹس آف پاکستان جو آج ہیں وہ بھی شامل تھے. اور پھر اس طرح کی باتیں پتہ کیسے نقصان دہ ہوتی ہیں, وہ رومر مینوفیکچرنگ کے لیے بہترین را مٹیریل بنتی ہیں, چارہ فراہم کرتی ہیں. اب سب سے بڑا چارہ, سب سے بڑا فوڈر یہ ہے کہ آخر کیا وجہ, اس پہ غور کریں. بظاہر بڑی کلمزی بات لگتی ہے لیکن بات بہرحال ہے. کانسپیریسی تھیریز اسی طرح کی سوائل سے پنپتی ہیں کہ شاہ محمود قریشی یہ لینگویج اس دن سے بول رہے ہیں جس دن سے ملاقات کر کے اور کریں ذرا. اور ساتھ ہی دیکھیں جی کچھ ریزنٹمنٹ پائی جاتی ہے اچھا کہ پنجاب ڈیلیور نہیں کر رہا, مہنگائی پہ کنٹرول تم نہیں کر پا رہے, پروجیکٹس بیچ میں ہی ہیں, لا اینڈ آرڈر کے مسائل بھی ہیں, اور وہ تعمیر و ترقی اور وہ ڈیولپمنٹ جس کا خواب دکھایا گیا تھا. اب خواب کس نے دکھایا تھا؟ مراد سعید جیسوں نے. وہ نفیس شریف نئے نئے بیچارے پولیٹیشنز ہیں, وہ جوش میں, ولولے میں, جذبے میں بہت کچھ کہہ سکتے ہیں, کہتے رہتے ہیں. پاکستان جیسے ملک کو رن کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے, اور جس گند کو عمران خان کی حکومت نے انہیرٹ کیا ہے اس کو صاف کرنا بھی آسان کام نہیں ہے. اب آئیں پنجاب کی طرف. پنجاب از ویری امپورٹنٹ. بزدار صاحب ہمارے دوست ہیں, آپ سب جانتے ہیں, اور میں ان کی بہت قدر کرتا ہوں. بہت پیارے انسان ہیں, نفیس آدمی ہیں, شریف آدمی اور سادہ. لیکن بھیا بات ہے ڈیلیوری کی. یہ سروائیول آف دا فٹسٹ والا معاملہ ہے. سیاسی امور میں لا آف جنگل اپلائی ہوتا ہے, جو فٹسٹ ہے وہی سروائیو کرے گا. اب پنجاب سب سے بڑا صوبہ, آپ کو اس کے لیے ایک بڑا ٹھیک ٹھاک بندہ لانا چاہیے تھا. عمران کو کس چیز کا ڈر تھا کہ اگر کوئی ایسا بندہ لے آتے جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈائریکٹ ہو جاتا؟ اس کا مطلب ہے عمران نے پریمپٹ کر رکھا تھا کہ مجھے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کبھی راہیں جدا کرنی پڑ سکتی ہیں. ہمارے ہاں یہی ہوا ہے کہ لوگ ڈائریکٹ ہو جاتے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو تو یہی شاہ محمود قریشی صاحب ریمنڈ ڈیوس کے معاملے پہ اپنی پارٹی چھوڑ کر اسٹیبلشمنٹ کی لائن ٹو کر رہے تھے, جو کہ ٹھیک کر رہے تھے. پھر یہ بھی ہوا کہ اسٹیبلشمنٹ کسی کو لے کر آئے اور وہ ڈائریکٹ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہو جائے, یعنی امریکہ کے ساتھ ڈائریکٹ ہو جائے. جیسے بھٹو صاحب تھے, بھٹو صاحب کو ایوب خان لے کر آئے. ایوب خان سے جب دل بھر گیا امریکہ کا تو اس نے ادھر ادھر دیکھا تو شیلف پہ بیسٹ پروڈکٹ بھٹو صاحب کی صورت نظر آئے. تو اس لیے ڈرتے ہیں لوگ کہ نواز شریف بھی تو ایک ایکسپیریمنٹ تھا نا. نواز شریف جنیجو دور میں عام سا ایک لیڈر ہوتا تھا, وہ یکا یک اتنی اہمیت لے گیا. تو اس لیے عمران نے پریمپشن کے طور پہ کہ پنجاب کی تاریخ کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ یہیں سے میر صادق پیدا ہوتے ہیں. ویسے شکر ہے کہ وہ یہاں سے نہیں تھا. میر صادق ایک محاورہ ہے نا. میر صادق کو بہرحال غداری کے حوالے سے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا, یہ پڑھی لکھی بات ہے.
لیکن اس کا فائدہ تب ہوتا ہے عمران کو اگر بزدار ڈیلیور بھی کرتا. اب یہ ٹریجڈی ہے اس کی کہ اس کا ترجمان شہباز گل پلر ٹو پوسٹ ٹریول کر رہا ہے, کبھی ادھر ہوتا ہے کبھی بیچارہ ادھر ہوتا ہے. اس کا کام ترجمانی کرنا ہے, نگرانی کرنا نہیں ہے. لیکن وہ صرف اس لیے کر رہا ہے کہ اس پورے غول کا غول جو سیاستدانوں کا ہے جنہوں نے گھیر رکھا ہے چیف منسٹر ہاؤس کو, اس میں ایک وہی آدمی ہے جو غیر سیاسی ہے لیکن گو گیٹر ہے, وری کرتا ہے, ایک ایک چیز کو باریکی سے دیکھتا ہے اور اس سے پھر نتائج اخذ کرتا ہے. لیکن کیا یہ متبادل ہو سکتا ہے چیف منسٹر کا؟ یہ کام چیف منسٹر کو کرنا چاہیے تھا. ظاہر ہے اب لگتا تو یہ کہ چیف منسٹر نے ہاتھ کھڑے کر لیے, جی میری تو سنتا ہی کوئی نہیں, میں کس محکمے کی انسپیکشن کروں, مجھے تو سی ایم ہی کوئی نہیں مانتا. اور وہ بڑی حد تک درست ہے. اب سی ایم کسی وزیر کو کہہ دے کہ بھیا کل میں نے آپ کے محکمے کا دورہ کرنا ہے, وہ اگوں کہتا آرام نہ بیٹھے. بزدار کو دیکھ کے ایک بندہ بہت یاد آتا ہے, صدر ممنون حسین. وہ بھی ایک سادہ نفیس آدمی تھے. بزدار صاحب کو ایز اے ممنون حسین لایا جا سکتا ہے. پر ہمیں عادت ہے شہباز شریف صاحب کی لے ہلے ناصب آج چھپڑ چواڑ. تمہیں ہوگی, مجھے تو نہیں ہے. سر یہ تو خیر آپ نہ کہیں, ایک دبنگ وزیر اعلیٰ تھا. دبنگ وزیر اعلیٰ اگر دیکھنا ہے تو منظور بٹو سے زیادہ کون تھا؟ دبنگ وزیر اعلیٰ دیکھنا ہے تو پرویز الہی سے زیادہ کون تھا؟ یہ کوئی دبنگزم نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو گالیاں دینے لگ جائیں. آئی جی سے کہیں کہ داڑھا کتنے گیا انہوں لے کے آؤ. یہ آئی جی برکی کے بارے میں ان کے الفاظ ہیں. مسٹیک ہو جاتی بندے سے. اس کی کبھی انہوں نے معذرت نہیں کی, اس کی تردید نہیں کی, جبکہ اس کا عشر شیر بھی کبھی منظور بٹو نے کسی افسر کے خلاف, کسی ماتحت کے خلاف, اپنے سیاسی حریف کے خلاف استعمال نہیں کیا. اور وہ 2.5 سالہ دور میں سمجھتا ہوں بہت بہتر دور تھا. حالانکہ بٹو ہیں وہ بھی, اور وہ بھی اکاڑے تھے. ہاں جی. لیکن سر یہ دیکھیں ابھی ریسنٹلی افتتاح ہوا ہے لاہور سے ملتان موٹر وے. ہاں جی. یہ کن کا منصوبہ تھا؟ وہ یار منصوبے کا جہاں تک تعلق ہے اس میں کوئی شک والی بات نہیں کہ لاتعداد پروجیکٹس شہباز شریف نے شروع کیے. اس کا پرابلم پرائرٹی تھا, وہ پرائرٹائز نہیں کر سکا بندہ. جو چیز پہلے شروع کرنی چاہیے تھی وہ اس نے آخر میں ہاتھ ڈالا اس پہ. سر اس کی مثال میں دیتا ہوں کہ راجن پور میں فی کس 4,000 روپے لگتے تھے اور لاہور کے اندر 96,000 روپے. کوئی فرق محسوس ہوا آپ کو حضرت صاحب؟ علاقہ بھی تو دیکھیں نا جی, آپ علاقہ بھی تو دیکھیں نا, وہاں کون سے پاکستانی رہتے ہیں. وہ تو بیچارے رجحان زدہ, داجل زدہ, سب ہیومن کنڈیشنز میں رہنے والے لوگ ہیں. یہ تم کہہ رہے ہو, تم تو خود سرائکی ہو. میں سرائکی ہوں, لیکن اتنا بڑا صوبہ اور اس کو آپ جا کے ملا دیں گے راجن پور کے ساتھ. اور راجن پور اس کا حصہ ہے بھائی, اس کی سرحد ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہاں اگر ٹھیک ہے, یہاں کہنا یہ چاہ رہے ہو کہ لاہور لاہور ہے, بات ختم ہوئی. تخت لاہور کی جو اجارہ داری رہی ہے نا پنجاب کے اوپر, اس سے تنگ ہے پورے کا پورا. آخر یہ ریئیکشن کیوں آیا؟ لوگوں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ پنجاب بھی ہار جائے گا شہباز شریف, کوئی وجہ سے ہارا ہے نا. اساں قیدی تخت لاہور دے, یہ آواز اسی لیے ادھر سے بلند ہوئی کہ پورے جنوبی پنجاب کا جو تعلیم کا بجٹ ہے وہ سڑکوں پہ لگا دیا. باقی صاحب اس بات کا کس کو نہیں پتا, اس کے باوجود آپ اس بات پر مصر ہیں کہ نہیں جناب وہی ٹھیک ہے. چلے, تھینک یو ویری مچ. خواتین و حضرات, we'll take a break, stay with us. جب میری شادی میں نے کہہ دیا تھا کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے, کچھ نہیں دیتا. جدو گئے تھے تالا لگا سی ہوتی. ولیمہ ہو یا بارات, اتنے 600 800 بندہ لے کے یا ولیمے پہ ایک ہی ہوتا ہے. بیٹا ایہو جی ایٹما کرو. ویلکم بیک. خواتین و حضرات, آج جس خبر پہ ہم ہلکا پھلکا تبصرہ کریں گے اس کا تعلق ایک دلہن کے ساتھ ہے. اور خبر یہ ہے کہ دلہن خود بس چلا کر دلہا لینے سسرال پہنچ گئی. اچھا جی, کل ہی لگی بس؟ ہاں جی, بس پہ ایسے جیسے کچھ جگہ نہیں جاتا. سارا ایسے سرگودے دا واقعہ لگتا ہے. کیوں, سرگودا کیا ہے؟ اتنے دی خالہ بس چلاؤ دی. یہ چائنا کا واقعہ ہے. ویسے بہت سی شادیاں ایسی ہیں جہاں کوئی نہ کوئی عجیب و غریب حرکت ضرور ہوئی ہے. اب بپاشا باسو کا میاں کرن سنگھ سکوٹی پہ, وہ جو 2 پہیوں والی ہوتی ہے, دلہن لینے سکوٹی پہ چلا گیا. حکیم صاحب منگن والی ریڑھی تے لایا سی بھابی نے. اور ولیمے تک پہلے مانگتے رہے. ایک ایکٹریس تھی پامیلا اینڈرسن, اور اس کا میاں تھا ٹامی لی. پہلے میں سمجھا ٹامی لی جونز ہے, لیکن یہ ٹامی لی جونز نہیں تھا, یہ گٹارسٹ تھا
اس نے شادی رکھی ساحل سمندر پہ اور خود مچھیرا بن کے آیا. کیوں؟ کہ جی پامیلا کا آرڈر ہے, اس کے حکم کی تعمیل میں آیا. ایڈو جدو بیاون گیا انسان بن کے گیا سی. وہ کیوں؟ ارے کڑی والوں دی ڈیمانڈ سی. اچھا اسی کوئی انہاں دی گلاں سنن نہیں تھے آیا, ساڈے ول دھیان کرو. ہوئے اوے گورنمنٹ کالج دے کھوتے. ویسے آپ کے کوٹ کا کلر ملتا جلتا ہے گورنمنٹ کالج کا جو کلر ہے. ہاں جی ہاں جی. وہ مرون ہے, ارغوانی ہے, یہ ذرا اور طرح کا, یہ ہلکا ہے. دیکھو میری بیٹی ہے گڈی چلا کے گئی ہے. آپ خود یار آپ کون ہے بھائی؟ یہ میرا جوائی ہے جناب. میری بیٹی نے اتنی محبت کر دی, یہ پیار سے گڈی چلا کے گئی ہے. اے نے بس چلا کے جاندی پہلے دولہے چ ماری ہے. اچھا یہ بتاؤ, یہ اچھی خاصی پیاری ہے تمہاری بیٹی جی, تو پاگل ہے؟ کیوں جی؟ یہ مسکرائے جا رہی ہے غیر ضروری طور پہ, اور دوسرا خود بس چلا کے گئی, اور تیسرا اس کا دلہا یہ ہے. یہ بچہ تے ایڈے اعلیٰ لطیفے سناندے بھئی, یہ تے احساس ہے کہ میری جان ہی کٹ دیتی ہے. سنا چاچے نے لطیفہ. اچھا آڈینس رکھو آرام نہ بیٹھن, کیونکہ اس لطیفے تو بعد کدھر بے ہوش نہ ہو جان. سنا میرا پتر. استاد شاگرد سے کیا حال چال ہے؟ شاگرد: حال تو ٹھیک ہے, چال خراب ہے. کیا سوچ کے آپ نے ان کے ساتھ شادی کی؟ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਲਤੀਫੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਲਤੀਫੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਹੱਸ ਕੇ ਮੈਂ ਦੋਹਰੀ ਹੋ ਜਾਨੀ ਆ. ہجی آواز اینو باسی چلانی چاہیے. یہ کون سا چائنا ہے بھائی؟ یہ چائنا دا مال ہے سر. تم کرتے کیا ہو؟ یہ بکواس کرنا ہے. تم بس لے کر اس کے گھر گئی؟ حالانکہ اینو بحری جہاز تے لے آنا چاہیے سی. بھائی کشتیوں پہ تو باراتیں, یاد نہیں یہ جو دھرنے کی وجہ سے پورا لاہور بند ہو گیا تھا, کنٹینرز اور یہ وہ, تو بہت سی باراتیں راوی کے پل پہ رک گئی. تو کئی دلہے ایسے تھے کہ کشتیوں کے ذریعے انہوں نے دریا پار کیا. سر کئی دلہے بہت تھوڑے بھی ہوندے نے. اصل میں انتظامات ہوئے ہوتے ہیں, شادی ہال کی بکنگ ہوتی ہے, بیوٹیشن جو ایک بڑا اہم بیوٹی پارلر میں بکنگ ہوتی ہے. میری بات سنیں, میری بات سنیں جی. آپ نے یہ بات کی کہ کشتیوں پہ بارات یہ وہ, جی جی, مجھے اپنی شادی یاد آ گئی. یہ بڑا حسین اتفاق ہے کہ کشتیوں پہ گئی تھی آپ کی بارات. پہلے آپ نے بحری جہاز بک کروایا. یار آپ بات سمجھ ہی نہیں رہے ابھی. یار جلدی بات ختم کر بھی لینا. ایڈا اچھا بھی تو ٹیپو سلطان نے کیتا. نہیں بھی, ٹیپو سلطان تو سپر ہٹ تھا اس کا. انہیں جانا ٹیپو سلطان کی تھا گھوڑے تے جانا سگڑ سگڑ لین. جی شادی کی بات ہو رہی تھی نا, تو میری بالکل این شادی کے میرا خیال 1 یا 2 دن پہلے ناراضگی ہوگی. ناراضی ہوگی. کڑی والے نے ویکھ لیا نا کتے. یہ بات وہی ہے کہ یہ تمسخر اڑانا, یہ کسی کی دل آزاری کرنا. ہاں بھی یہ نہ کریں پلیز. ملاح نے ویکھ کے کیا 2.5 کروڑ روپیہ ہوئے گا. وہی بات آپ کی, یہ ہنسی جو ہے نا یہ دوسرے بندے کو برباد کرتے. تم ہی گل پوری کرنا, مکا دے حبیب جالب نہ بننا. استاد سن لو, جس دن میں سکول نہ آؤں تو کیا ہوگا؟ شاگرد: چھٹی. کیا سی نا چائنا والے دی گارنٹی کوئی نہیں ہوتی. 2-3 دن پہلے نا وہ ناراضی ہو گئی. 50ویں دفعہ اس نے بتایا 2-3 دن پہلے ناراضی ہوگی. پھر آگے میں دس نہ جناب کی ہویا تھلے گل ہے کہ میں جویں دیکھا گرمی آ گئی ہے, میں کہ گرمی نو دور کرنا ایکو چیز ہے وہ تربوز, اور وہ ملے گا عارف والا. تو عارف والا سے تربوز. اچھا میں تمہیں دس دیا کہ یہ ساڈے نال نہیں ہے. عارف والے کے خربوزے مشہور ہیں. جی سر پلیز. وہ ایکچولی ہو گئی, وہ ناراضی ہوئی, لیکن اس کے بعد پھر لڑکی کا اور میرا آمنا سامنا ہوا. انہیں چیخ ماری اور گندیاں گاڑاں بھی کڈیاں انہیں. اس کے بعد پھر ناراضی شروع ہو گئی. ناراضی ان کی پیدائش سے ہی شروع ہو گئی تھی. ہاں جی آپ کچھ کہہ رہے تھے. تیرے منہ نکل گیا. ٹو مچ یار, ٹو مچ. اچھا آپ کی بیگم کے ساتھ اب تو نہیں ہے نا آپ کی ناراضی؟ نہیں, یہ تو دوسری جگہ شادی ہوئی. وہ لڑکی تو فوت ہو گئی تھی سر. اچھا جی پھر بس اس کے بعد پھر وہ ختم ہو گیا سارا سلسلہ. یہ بات بھی ختم ہوگی. جی بات نہیں ابھی ختم ہوئی, بات تو ابھی چل رہی ہے نا. کیا بندے تندور والی مائیاں کے کام بڑے کر دیں, دال پاتی اگے ہو کے روٹیاں گن دیاں. کیوں, کیا وجہ کیا یار, کیوں کیا وجہ کیا؟ میں بخدا میں بہت انٹرسٹ لے رہا ہوں, جاننا چاہتا ہوں. یہ حکیم صاحب ہی بتا سکتے ہیں کہ آخر
اتنی عنایات بندہ کیوں کرے تنور والی؟ مفت روٹی کھان واسطے حالانکہ تسی روٹیاں لاؤ میں گاہک توڑنا ساڈے کول پھر کوئی ہور کام ہی ایتھے کرا چلیں آپ اب یہ بتائیں کہ بارات جو ہے وہ ڈیفرنٹ کس سواری پہ جانی چاہیے؟ آپ کی بارات؟ جی میری بارات اگوسٹا 90B بہترین فرینچ. یہ کچھ جہاز ہے گا جی؟ یہ فرانس سے لی ہوئی بڑی شاندار سیمی نیوکلیئر آبدوز ہے. سر دیکھو میری گل سنو چائنا دے وچ آبدوز نال شادی ہوندی ہے. چائنا میں ہوتی ہوگی لیکن باربیڈس میں تو بڑی مشہور ایک کمپنی ہے جو یہ فیسلٹی دیتی ہے کہ 130 فٹ نیچے وہاں پہ جا کے آپ شادی کریں, آپ کو آبدوز مہیا وہ کمپنی کرے گی. آفتاب وہ دن میری زندگی کا حسین ترین دن تھا اور وہ کیا لمحہ تھا جب مجھ سے پوچھا گیا کہ قبول قبول قبول. ہاں جی, اور بھابی نو مولوی صاحب نے پوچھا ہے تیری آخری خواہش کی ہے. لیکن آفتاب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ پھر رہن دے یہ شادی بیاہ پہ جو رسم و رواج ہے وہ چینج کیوں نہیں کیا جاتا؟ کیوں چینج کیا جائے؟ مطلب یہ مہندی کی کیا رسم ہے, کیوں یہ کرنا ہے؟ اسے پیسے کا ضیاع ہے یہ. نہیں, پیسہ خرچ کیے بغیر بھی بعض چیزیں ہو جاتی ہیں اور ان کے ساتھ چھوٹی چھوٹی خوشیاں اگر تھوڑی سی رقم خرچ کر کے آپ یہ کر سکتے ہیں تو اس میں کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے. یہ جو فائرنگ وائرنگ کرنا, یہ جو نمود و نمائش پہ پیسہ برباد کرنا, یہ جو جہیز کی لعنت میں مبتلا ہونا, یہ زبردستی پریشر ڈالنا لڑکی والوں پر اور ایون لڑکے والوں پہ پریشر ڈالا جاتا ہے. جب میری شادی میں نے کہہ دیا تھا کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے, کچھ نہیں دیتا ہے, جب گئے تھے تاڑا لگا سی ہوتی. ولیمہ ہو یا بارات, مطلب اتنے 600 800 بندہ لے کے یا ولیمے پہ ایک ہی ہوتا ہے. بیٹا ایہو جی ایٹما کرو بھائی, ایٹما تو خوش ہوتا ہے. پتر استاد نہ کچھ نہیں ہوتا, کوئی منہ نہ پیپنی پیپنی بجا. تسی فوت ہوئے ہو دووے؟ میں ساڈیاں خوشیاں تے پولیس والے لے گئے جی. اچھا یہ بھی ساڈے نال نہیں ہے. پھر یہ رسم عجیب و غریب رسم ہے کہ جی وہ تھال سا رکھتے ہیں, اس میں پانی ڈالتے ہیں, انگوٹھی نکال کے بیچ میں پھینک دیتے ہیں, لڑکی لڑکا دونوں ڈھونڈتے ہیں انگوٹھی. پانی میں ڈالیں گے تو نظر آ جائے گی. آڑو صاحب کیا جی ہو جا تیرا پنڈا تو واقعہ اس طرح سنا. میں بیاہن گیا مندری میں سٹی ہے دلہن نے ویکھیا, میں ویکھیا, انہیں کہ لے جاؤ دفاع کرو. اصل حالت ہے تیری, یہ بندے محلے جان کے عورتاں کو چھاپا لوا دے. ادھر چھاپا لوا میری بہن عقل نو ہاتھ مار, جی ہو جا تیرا پنڈا اس سے گل کر. وہ پڑھیا لکھیا بندہ اندر نال تو مل جائے گا اپنے ایمان نال. انہوں سپیشل قسم کی انگریزی آتی ہے. آفتاب یا تو آپ یہ جان بوجھ کے کرتے ہیں یا پھر آپ کوڑ ہیں. نہیں, دوسری بات زیادہ کرینہ قیاس ہے, میں جان بوجھ کے کچھ نہیں کر رہا. آپ جان بوجھ کے کرتے ہیں یہ سب کچھ. میں نہیں کر رہا. آپ ہلکی ہلکی یہ جو ناسوں میں مسکراہٹ ہے نا آپ کے, ہاں یہ میں سب سمجھتا ہوں, یعنی نتنوں میں. جی اچھا یہ بندے دی ٹینٹا دی دکان تے گفتگو ایسی کرتے اگلا دوسری دکان تے چلا جاندا ہے. پھر اس کے بعد یہ جوتا چھپائی اور وہ راستہ. آپ کا جوتا بھی چھپایا گیا؟ نہیں, میں تو ننگے پیری گیا سی, میری منت سی نا سہریاں دے گھر. میں ویسے پوچھ رہا ہوں آپ کا جوتا کہاں چھپایا گیا؟ یہ تو جوتا غار چ جا کے چھپایا سی. پشاور میں ایک شخص اپنی FX گاڑی کو سبزیوں اور پھلوں سے بھر کے لے آیا. باہر سجا کے نا, جگہ جگہ ہر جگہ جہاں اسے ہک نظر آیا اس نے ایک گچھا, کہیں انگوروں کا, کہیں ٹینڈوں کا, کہیں سنگتروں کا, عجیب سا ایک کمبینیشن بنا کے لے. ویری انٹرسٹنگ. جب بارات آپ کی گھوڑے پہ گئی, گھوڑے پہ نہیں گئی تھی, وہ بگی پہ گئی تھی. بگی کو ہاتھی کھینچ رہے تھے. یہ بگی ڈائناسور کھینچ رہے تھے. حضرات آج کے شو کا وقت ختم ہوا. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.